کہ جو اس وقت مقابلے کے امتحان ہیں یعنی کہ CSS جس کی تیاری ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اس میں جو مزید اصلاحات لانے کی کوشش کی گئی تھی ابھی تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا تو ہمیں نظر کہیں کہیں آ رہا ہے. بٹ اگر بات کر لی جائے کہ اصلاحات ضروری کیوں ہیں تو اس پہ بات کرنے کے لیے رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. پروگرام میں کمشنر حکومت پنجاب ہیں. رائے صاحب، جو کہ ہم بات کریں تھے کہ اصلاحات تو اہم ہیں ہی، لیکن ضروری کیوں ہیں اور ہونے کیوں چاہیے؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاحات اس لیے ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو رٹا لگانے والے لوگ چاہیے یا آپ کو انٹلیکچول جن کا دماغ اچھا کام کرتا ہو. تو دیکھیں نا، آپ نے کوئی بھی ملازم رکھنا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ دماغ اس کا ٹھیک کام کرتا ہو. باقی چیزیں تو آپ سکھا لیتے ہیں، لیکن نا ٹریننگ اس لیے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا کلسٹر بیس والا، جی کہ اگر آپ نے دفتر خارجہ میں جانا ہے تو پھر آپ ایک آپشنل سبجیکٹ لیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کا. بھئی یا تو یہ ہونا کہ جیسے ہی آپ کے امتحان پاس کرے آپ نے AC ASP یا فارن آفس میں بھیجنا ہے. ایسا تو ہے نہیں. تقریباً 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کامن ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا، آپ ٹریننگ ماڈیول کو چینج کر لیں. آپ نے اگر MA اردو کیا ہوا ہے نا اور آپ فارن آفس میں جانا چاہتی ہیں لیکن آپ کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، مطلب آپ جسے کہتے ہیں نا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، تو آپ کو بالکل موقع ملنا چاہیے. اور یہ جنرل ایگزام ہونا چاہیے. یہ بالکل کلسٹر بیس والی جو ہے نا، یہ بعد میں آپ کلسٹر بیس اس کو کر لیں. اب آپ کہہ دیں، اب دیکھیں یہ MA اکنامکس والے کو بلا لیں، اگر اسے کوئی ABC بھی پتہ ہو تو جو ہماری حالت ہے تعلیم کی. دیکھیں نا، آپ نے اس لیول کی بیوروکریٹ بعد میں کرنے ہیں. ایون فارن آفس کے اندر بھی آپ کو اسپیشلائزیشن چاہیے، کیونکہ فارن آفس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے لینگویج. مطلب اگر آپ کی فرانس میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو فرینچ آنی چاہیے، جاپان میں ہو تو آپ کو جاپنیز آنی چاہیے. تو اس کے بھی آپ کلسٹر آپ کو بنانے پڑیں گے کہ جی یہ اس کی پوسٹنگ انگلش ملکوں میں ہوگی، اس کی فرینچ والے ملکوں میں ہوگی، اس کی عربی والے ملکوں میں ہوگی. اسپیشلائزیشن ہے نا. لیکن شروع میں جو ہے نا کہ آپ بچی کو وہ کر دیں. دیکھیں نا، ہمارا روڈ راڑ کے تو پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ماسی کے گھر، کوئی پھوپھی کے گھر، کوئی بیچارہ پارٹ ٹائم کر کے دھکے کھا کے. تو یہ تو ہے نا کہ جیسے بڑی کوئی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم ہے اور شروع سے انہوں نے بچے کے کریئر بنایا ہے کہ یہ بندے کو پتہ ہے میں نے بیٹے کو کیا بنانا ہے. اچھا، نہ باپ کو پتہ ہے نہ بیٹے کو پتہ ہے، نہ حالات ہیں اس طرح کے. میں نے کہا نا، ہو سکتا ہے میٹرک کے بعد ڈسکنٹینیو کر دی ہو. تو اگر یہ کرنا ہے نا جنون کام جو میں چاہتا ہوں، اور میں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ امتحان اردو میں کرنا پڑے گا. اردو میں دیکھیں نا، یہ کیا اصلاحات پر تو بات کر لی ہے ہر کسی نے، بٹ یہ بات نہیں کی ہے کہ اردو میں ہونی چاہیے. دیکھیں نا جی، آپ کو وہ کانسیپٹ آنا چاہیے نا. مطلب آپ نے چائے بنانی ہے، میں آپ کو انگلش میں سکھا دیتا ہوں تو اس سے بہتر نہیں اردو میں 2 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، پھر یہ لوگ اس میں بھرتی ہوتے ہیں AC ASP یا جتنے بھی لوگ ہیں سول سروس میں. ہم نے کیا انگریزوں سے ڈیل کرنا ہے؟ بھئی ہمارے پاس ریڈی والا آتا ہے، ٹانگے والا آتا ہے، رکشے والا آتا ہے، منسٹر آتا ہے، دوسرا آتا ہے، سوسائٹی کے سارے لوگ. اب آپ لاہور میں رہتی ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ کو دن میں انگریزی بولنے والے کتنے لوگ ملتے ہیں؟ کبھی کوئی سالوں بعد ایک انگریز ملے تو ملے قسمت سے. اچھا، ادروائز یہی ہمارے عام لوگ ہیں جن کو پنجابی آتی ہے. اچھا، اس سے زیادہ ضروری تو ہے کہ اس کو ریجنل لینگویجز آپ سکھائیں. جیسے CSS میں جانا ہے، اگر وہ پنجاب سے ہے تو اس کو سندھی بھی آپ سکھائیں، اس کو پشتو سکھائیں، اس کو بلوچی سکھائیں، سرائکی سکھائیں، اس کو گلگت بلتستان کی. اب میں گلگت میں رہی ہے میری پوسٹنگ، تو ہم ایسے ہی جیسے انگریزوں کی طرح بھی وہ کوئی بھی بات کر رہا ہے تو ہم پھر اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو ہمیں تو اپنے ملک کی زبانیں آنی چاہیے نا بیسیکلی. تو بنیادی پہلی جو جسے میں کہتا ہوں، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو انگلش میں پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس رٹا سسٹم چل رہا ہے. یہ نہیں، وہ اس لیے نا، دیکھیں نا ہماری پڑھائی کا سسٹم. آپ جب ہمارے یہ جو اسکول کالجز عام طور پہ ہیں، وہاں پہ جو ہمارا انگلش کا استاد ہے، پروفیسر ہے یا ٹیچر ہے، وہ آج بھی وہ مین نہیں کہتا ہے عورت کو، وومن نہیں کہتا. دیکھیں نا، MAN مین، W شروع میں WO لگا دیں، وہ مین. اس کو بفلو نہیں آتا، وہ بفیلو کہتا ہے. بھائی ان استادوں سے پڑھ کے آپ کہتے ہیں کہ منہ ٹیڑھا کر کے آپ انگریزی بولیں. یہ بیسیکلی دیکھیں نا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے سسٹم ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہمارے بچے اس میں آ جائیں. شروع میں ہمیں انگریزی آتی ہے، ان کو بھی آ جائے گی اور وہی ادارہ رہے گا. اگر آپ نے ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہے، آج آپ یہ امتحان اردو میں کر دیں، 5% سے زیادہ لوگ شہروں سے آئیں گے نہیں. 95% لوگ وہ ہوں گے جو ریموٹ ایریا سے ہوں گے، بلوچستان سے، KP سے، پنجاب کے. یہ تو کیا اردو یہ جو اردو میں کر دیا جائے کہ امتحان، تو اس کے ریزلٹس بھی ہم دیکھیں گے، اس پہ بھی کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا؟ امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ جو شہری طبقہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارے بچے نہیں آ سکیں گے، اور جو اصل ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا. وہ سامنے آ جائے گا. اور ٹیلنٹ دیکھیں، جب ریئل والا ٹیلنٹ آئے گا نا، یہ تو آرٹیفیشل ہے نا کہ میں نے پینٹ کوٹ پینٹ ٹائی لیا تو کیا میں کو بڑا ذہین آدمی بن گیا ہوں. اگر ایک آدمی عام شلوار قمیض بیٹھا اور استری بھی نہیں، وہ اس کا دماغ چلتا ہے. یہ علامہ اقبال پتہ ہے اس وقت بیرسٹر، آپ سوچیں نا، اور بیرسٹر پلس PhD جرمنی اور انگلینڈ سے. اب تو لوگوں نے جہاز سے دیکھ لیا نا. اچھا، وہ شام کو دھوتی باندھتے تھے اور ٹانگے والے سے پنجابی میں باتیں کرتے تھے.
لیکن شاعر مشرق تو وہی ہیں، فلاسفر تو وہی ہیں، پاکستان کا کانسیپٹ تو انہوں نے دیا. تو بندے کے اندر ورتھ ہونی چاہیے نا، بجائے یہ کہ وہ انگریزی طرح بول سکتا ہو اور پینٹ کو ٹائی پہن سکتا ہو. تو وہ اندر ورتھ اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو جس ملک کی 98-99% لوگ پڑھے لکھوں کی بات کروں، ان میں سے اردو بولتے ہیں، وہ بیچارے پہلے اردو میں یاد کرتے ہیں. قائد اعظم کے 14 نکات، قائد اعظم نے کہا جی وفاقی نظام ہوگا، پھر وہ کہتا ہے نہیں فیڈرل یاد کریں، وہ کہتا ہے وادانی ہوگا، وہ کہتا ہے نہیں اس کو یونٹری کریں. تو وہ اسی ABC میں اس کا دماغ جو ہے نا فارغ ہو جاتا ہے. تو رائے صاحب جو اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پہلے سے جو موجود ایک طاقتور بیوروکریسی ہے وہ ان پر عمل درآمد ہونے دے گی؟ اچھا، یہ بیوروکریسی الحمدللہ ہر کام میں شامل ہوتی ہے. کوئی کام ایسا نہیں جو ہمارے سے بار بار ہو جائے. وہ جو پہلے ڈرافٹس بنتے ہیں، ان میں پہلی مشاورت ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ چیف منسٹر تھے وائیں صاحب، وہ ہماری اکیڈمی میں آئے تو انہوں نے کہا، جو انہوں نے ہمیں ایک ایگزامپل دی، انہوں نے کہا دیکھیں ہر وہ کام جو آپ چاہتے ہیں الٹیمیٹلی میں وہی کرتا ہوں. تو ہم نے کہا سر یہ سمجھ نہیں ہے، آپ چیف منسٹر ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں لاری اڈا ایک بنانا ہے، شہر سے باہر کس جگہ بنے، آپ مجھے 1 2 3 10 جگہ بتاتے ہیں، پھر آگے آپ ایک ایک لائن لکھتے ہیں کہ یہ جگہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ نالا ہے. جو آپ چاہتے ہیں نا اس کے آگے آپ وہ والی لائن لکھیں گے کہ میں اسی کو ٹک کروں گا. تو بیوروکریسی کا رول تو اس میں ہے، وہ تو آلریڈی ہے. یعنی بیوروکریسی اس کو خلاف نہیں ہے. ہاں اگر خلاف ہے تو یہ اردو والی بات پہ بہت طبقات خلاف ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے خلاف میں بات کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ماہرین کی جو رائے ہے وہ کلسٹر بیس سسٹم کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کیسے نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ پھر کلسٹر بیس میں نے عرض کیا نا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے جانا ہے، مطلب پولیس میں آپ جانا چاہتی ہیں تو پھر آپ کرمنالوجی یا لا یا اس طرح کا آپ ایک سبجیکٹ پہلے پڑھیں. بھائی اگر آپ نے پہلے پڑھانا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے پڑھے یا بیچاری کہاں سے پڑھے، کون سی آپ نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں اس لیول کی جہاں سے وہ پڑھ کے مقابلے کے امتحان دے. دیکھیے ہمارے بچے تو زیادہ تر باہر سے پڑھتے ہیں. ہمارے آپ گھروں میں جائیں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے یہ جو بڑا طبقہ، میں اوپر کی کلاس کی، میں تو خیر عوامی سے آدمی ہوں، بلکہ عوامی ہی آدمی ہوں. اچھا عام یہ آپ گھروں میں جائیں آپ کو لگے گا کہ میں امریکہ میں ہوں. مطلب انہوں نے بات چیت ساری صبح سے شام تک انگلش میں کرنی ہے، ان کے کھانے انگلش میں ہے، وہ کہتے ہیں نا بولنا سونا کھانا رہنا پینا سب انگریزی میں ہے. تو دیکھیں نا پبلک کا وہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کلسٹر بیس کی بجائے میرا مشورے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیلنٹ ڈھونڈیں، اردو میں امتحان لیں، پھر کوٹا سسٹم ختم کریں. دیکھیں نا کوٹا کیا ہے؟ کوٹا یہ ہے کہ جی آپ نے کہا جی کہ دیکھیں میں تو بلوچستان سے ہوں، پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے. بھائی پسماندہ علاقے کا آپ کا ڈومیسائل ہے، آپ کی پڑھائی پہ لکھا ہوا ہے کہ ایچیسن کالج لاہور سے آپ نے پڑھا، پھر آپ نے امریکہ سے پڑھا، لیکن جب نوکری لینے کی باری ہے آپ نے کہا جناب لوک ایٹ مائی ڈومیسائل، میرا باپ دادا بلوچستان کے وہ فلاں علاقے میں تو GB میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایمانداری سے کام کرنا اور ایمانداری سے ہی کرنا چاہیے، آپ سکولوں کی گریڈنگ کریں. ایک بہت اچھا سکول بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک بہت برا سکول لاہور میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسلام آباد کے گرد و نواح میں کافی عرصہ پہلے وہاں میری پوسٹنگ رہی ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹاٹ پہ. اب نام تو ہوگا اسلام آباد. آپ سکولوں کی درجہ بندی کریں نا کہ یہ A کیٹیگری ہے، یہ B کیٹیگری ہے، ان کا کوٹا مقرر کریں. اگر لاہور کا ایک بچی بیچارہ بالکل ہی بیکار سکول میں پڑھ رہا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ تو بہت ترقی یافتہ ہے کیونکہ لاہور کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یہ 2 کام کر لیں، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.